مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے آج کے پروگرام کی سیکنڈ لاسٹ کری تشریف لاتے ہیں، قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم محمد صابر تشریف لائیں اور قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صدق الله العظيم۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ لائق سب تعظیم و تکریم علماء امت، سلاطین ملت اور قافلہ اولو العزم کے ہم سفر ساتھیوں، میں آج کی اس حامل رفعت و وقار اور لائق دیدہ و گفتار بزم دل ربا میں جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مسجن کر کے لایا ہوں، وہ ہے فضائل قربانی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گویا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے انسانیت کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں جن کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر رمضان کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق اپنی جان خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے آیا، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ عقل کے کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی میزان پر پورا اترتا نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے گا، تو آپ چھری نہ چلا سکیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سامعین محترم، اس کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلایا۔ جب ہاتھوں کو گرم خون لگا اور اپنے بیٹے کے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا، بیٹے کے ذبح ہونے کا جو صدمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اے ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو بہتر بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی و محبت کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس امامہ کا تاج رکھ دیا، اور ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا۔ سامعین محترم، یہ پورا واقعہ در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اون والے جانوروں کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ان کے بال زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ،
جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظمیٰ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم کامل خیر حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور مال محبوب چیز ہے۔ مال سے جانور زیادہ عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ جاندار ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اگر بے جان چیز ضائع ہو جائے تو آدمی دوسری گھر بنا سکتا ہے، اور اگر جاندار فنا ہو گیا تو دوسرا اس جیسا نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو اعلیٰ ترین نفع بخش ہے، وہ محبوبات نفس کو قربان کیے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور محبوبات نفس کیا ہے؟ جان، مال، اولاد، عزت، آبرو وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔